السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فلق کو پڑھنا سیکھیں گے، جو نماز میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارا تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ سورہ فلق کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ہم کیسے پڑھتے ہیں، اس کو سیکھیں گے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ چلیے بغیر تاخیر کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل یہاں پہ بڑی قاف ہے، بڑی قاف کو حلق کے اندر جو ہے قوا وہاں سے نکالتے ہیں۔ قل 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 نہیں پڑھنا ہے، معنی میں فرق ہو جائے گا۔ قل 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 اعوذ برب الفلق۔ جب ہم یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں، جب کسی حرف پر جب گول نشان پر آیت کرنا ہو، جہاں بھی سانس رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دیتے ہیں۔ میں جو قاعدہ پڑھایا نورانی قاعدہ کے اندر وہ دھیرے دھیرے آپ کا ریوائز بھی کراتے چلتا ہوں تاکہ وہ چیز ذہن نشین ہو جائے اور آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو قل اعوذ برب الفلق، یہ قاف کا ہم نے یہ پڑھا تھا قطب جدین، حروف قلقلہ 5 ہے جن کا مجموعہ قطب جدین ہے، قاف قا با جیم دال۔ ان کے ادائیگی میں ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے فلق فلق صرف یہ 5 حرف میں ہی قلقلہ ہوں گے۔ من شر ما خلق، سیم قاف آ رہا ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، اور یہاں پہ من پہ ہم غنہ کر رہے ہیں۔ حروف اخفا کے قاعدے میں سے ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکین، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں، یا جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، ساکن والا حرف۔ تو نون ساکن پر جزم ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، مطلب ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من شر ما خلق، سیم اسی طرح یہاں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ با پہ ہم قلقلہ کیوں کر رہے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 میں سے با آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ایسا لگے گا ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ وَقَبْ، پھر یہ حروف اخفا ہے، وَمِن شَرٍ، یہاں پہ غنہ ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، دال حروف قلقلہ میں سے آ گیا، تو دال پر جزم جب ہم اس پر رکیں گے تو جزم دیں گے، اور یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ اس پر لاگو ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فِي الْعُقَدِ، عقد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ بڑی ہاں کو پڑھنے کے لیے جب اس کا مخارج ہوگا تو بیچ حلق سے نکالتے ہیں، اوپری حلق سے حمزہ ہا، بیچ حلق سے عین ہا، اور جو حلق نیچے کی طرف جائے گا سینے کی طرف، وہاں سے نکلے گا غین خا، غین خا۔ میں ایک چیز کو یاد دہانی کرتے ہوئے چل رہا ہوں تاکہ آسانی رہے پڑھنے میں بھی سمجھنے میں بھی۔
حاسد اذا حسد، حسد یہ دال آ گیا نا، تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، مطلب اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے پڑھنے کی صورت میں۔ اور حروف اخفا ہم نے پڑھا تھا کہ حروف اخفا 15 ہیں، کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ حروف اخفا 15 آپ کو پھر سے یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں: تا، سا، جیم، دال، زال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، ظا، ف، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ غنہ، غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہوا سورہ فلق۔ گزارش ہے کہ خوب مشق کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے اہلیہ کو، بال بچوں کو، بھائی بہن کو بھی پڑھائیں۔ کم سے کم قرآن کی صورتیں تو صحیح ہو جائے، ویسے پوری قرآن کو پڑھنا ہم پر لازم ہے کہ ہم صحیح پڑھیں۔ انشاءاللہ پورے قرآن کا ریویژن ہوگا، پھر سے انشاءاللہ ایک مرتبہ میں ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے پڑھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوب مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔